اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ صبح کی شروعات اللہ کی سچی خبروں سے شروع کر دو انشاءاللہ۔ صبح اٹھ کر سچی خبر پڑھو گے یا جھوٹی خبر پڑھو گے؟ سچی خبر انشاءاللہ۔ مسلمانوں اور میری بہنیں اگر ہیں، عورتوں کا انتظام ہے یار، عورتیں بھی سن رہی ہیں، میری بہنوں بھی سن لو کہ جس گھر کا مرد صبح فجر کی نماز نہ پڑھے اور قرآن کی تلاوت نہ کرے، اس گھر میں چائے ناشتہ بند کر دو۔ ہاں پاورفل، آپ ہوم منسٹر ہیں اور ابھی عورت کا تو راج ہے الحمدللہ، اور زیادہ ہو تو دیدی مکھیہ منتری فون کر دو آپ۔ اور آپ تو سنا ہے کہ پردھان منتری جی بھی بہت فیور کرتے ہیں عورتوں کا۔ ہمارے مودی صاحب جو ہمارے دیش کے حضرت جناب عالی جناب حضرت نریندر مودی صاحب دامت برکاتہ، اللہ ان کو کشل منگل رکھے۔ ارے آمین بول دو بھائی، ارے دیش کے پردھان منتری ہے بھائی، وہ عورتوں کی بڑی چنتا کرتے ہیں، بڑی چنتا کرتے ہیں۔ اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ اپنی بیوی کو بھی رکھے اپنے گھر میں۔ نہیں صحیح بول رہا ہوں غلط بول رہا ہوں؟ ہم نے تو کہا ہے کہ بھائی آپ ہم کو دے دو کانٹریکٹ، ہم بھابھی کی رخصتی کروا دیں گے، اور جس دن گجرات سے بھابھی گھر آ جائیں گی ہم تو انشاءاللہ مدرسوں میں قرآن خوانی کروا دیں گے، خوشی میں کہ بھارت کے ناریوں کی چنتا کرتے کرتے ایسے مہان پردھان منتری ہمیں کبھی نہیں ملے جو ہماری اتنی چنتا کرے کہ ہم کو تو سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اپنی چنتا کریں یا نہ کریں۔ ہماری ساری چنتا وہ کرتے، اللہ ان کو اچھا رکھے، ایمان کے ساتھ ہدایت نصیب فرمائے۔ دوستو آپ یہ سوچ لو، ہماری بہنوں یہ بتاؤ، مسلمان کے گھر میں صبح اٹھ کر قرآن نہیں پڑھا جائے گا تو کیا لتا منگیشکر کا گانا گایا جائے گا؟ ارے بولو بھائی، کیا گایا جائے گا؟ مسلمان کے گھر میں اگر قرآن نہیں پڑھا جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس گھر میں کوئی مسلمان نہیں ہے۔ بھائی یہی تو کنفرم، یہی تو معلوم ہوا۔ ہمارے بھائیوں، ہمارے بزرگوں، ہماری بیٹیوں، ہماری بہنوں، ہماری مائیں، یہ کتنی غیرت کی بات ہے کہ میرے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے گھر کو قبرستان نہ بناؤ۔ کیوں بھائی علماء کہا کہ نہیں کہا آقا نے؟ کیا فرمایا مسلمانوں؟ اپنے گھر کو کیا مت بناؤ؟ قبرستان نہ بناؤ۔ کیسے؟ جس گھر میں قرآن نہ پڑھا جائے، جس گھر میں نماز نہ پڑھی جائے، وہ قبرستانی تو ہے۔ مسلمانوں تم رات میں آخری کام کون سا کرتے ہو اور صبح میں پہلا کام کیا کرتے ہو؟ رات میں کھانا کھا رہے ریموٹ ہاتھ میں ہے، بولو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ رات میں کھانا کھا رہے ریموٹ ہاتھ میں، پکچر دیکھتے ہوئے، سیریل دیکھتے ہوئے، نیوز دیکھتے ہوئے ریموٹ آف ہوا، سو گئے۔ مسلمانوں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ تعالی ہماری تمہاری عمر میں برکتیں عطا فرمائے، کہو آمین۔ اللہ ہمیں تمہیں سچے توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اسلام پر زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ اللہ نہ کرے اگر اسی حال میں موت ہو گئی اور فرشتوں سے اللہ نے پوچھ لیا کہ میرے بندے کا آخری کام کیا تھا، تو کیا جواب دو گے؟ کہا کہ صاحب ہاتھ میں ریموٹ تھا اور سامنے اسٹار نیوز کا چینل تھا۔ مسلمانوں صبح اٹھ کر پہلا کام کون سا کرتے ہو؟ اخبار پڑھتے ہو، جھوٹی خبر، یعنی رات میں سونے سے پہلے بھی گناہ اور صبح اٹھنے کے بعد بھی گناہ، اور پھر جاتے ہیں مولانا صاحب ہمارے کاروبار میں برکت نہیں ہے، اتنا موٹا تعویذ دے دیجئے گلے میں لٹکا کے چلنا ہے۔ ارے وہ مولانا صاحب اگر خود بھی لٹک جائیں گے تو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، تعویذ تو دور کی بات ہے، اور پتہ نہیں کیا لپیٹ کر دیتے ہیں، اگربتی کا راکھ دیتے ہیں یا کیا دیتے ہیں، اللہ ہی جانے کیا دیتے ہیں، تو اندر کا مٹیریل تو آج تک میری سمجھ میں نہیں آیا۔ معاف کریں عامل حضرات، اب تو سچے عامل ملنا بھائی یہ تو سمجھو کہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہوگا جس کو کوئی سچا عامل اور ولی اللہ مل جائے۔ الحمدللہ ہے، دنیا میں بھرے ہوئے ہیں، ہماری کمزوری کے ان کو ڈھونڈ نہیں پاتے، ورنہ آج کل تو مال بیچنے والے قدم قدم پہ ہیں۔ ہماری بہنیں جو ہیں بڑی عاملوں کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں حضرت صاحب میرے میاں کا کچھ گڑبڑ چل رہا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کمائی میں نہیں ہو رہی، کمائی ٹھیک سے نہیں ہو رہی۔ کہا ٹھیک ہے تو ادھر 2000 روپے ڈال دو۔
میاں کی کاڑھی کمائی کو 2000 روپے کو پنڈوں کے پاس ڈال دے رہی ہے، پنڈوں کے پاس ڈال رہی ہے۔ ارے میری بہنوں، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہو غیر مردوں کے پاس جا کر، غیر مردوں سے راز کی بات، شوہر کی شکایت۔ ایک مسلمان عورت غیرت مند مر سکتی ہے مگر اپنے شوہر کو کہیں ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔ بولو کر سکتی ہے؟ ایک مسلمان شوہر اپنی بیوی کی شکایت کرے، ایک غیرت مند مسلمان مرد اپنی بیوی کو کبھی ذلیل نہیں کر سکتا انشاءاللہ۔ بولو کر سکتا ہے؟ دوسروں کے پاس جا کر شکایت کرتے ہیں۔ اتنا ایمان ہمارا کمزور ہو گیا، اتنے گئے گزرے ہو گئے۔ مسلمانوں، اپنے گھروں میں خیر و برکت چاہتے ہو انشاءاللہ؟ میں ایک تعویذ بتا دوں؟ کتنے پیسے دو گے بھائی؟ چلو بتا تو ایک دعا کر دینا میرے لیے انشاءاللہ۔ دعا کر دو کہ اللہ راضی ہو جائے اور اسلام پر زندگی، ایمان پر موت نصیب فرمائے۔ یہ دعا میں آپ کے لیے بھی کرتا ہوں۔ اپنے گھروں میں جائیے اور آج سے اپنے نبی کی ایک سنت کو زندہ کیجیے انشاءاللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو زندہ کیجیے انشاءاللہ۔ آئیے سنت بتاؤں، ذرا تھل تھام کر سن لیجیے سنت کیا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر سے جن نکل جائے، آپ کے گھر سے جادو نکل جائے، آپ کے گھر سے فساد نکل جائے، آپ کے گھر سے ڈھونگی بابا نکل جائے، آپ کے گھر سے مکار ڈھونگی چائنیز مولوی نکل جائے۔ چائنیز مولوی سمجھتے ہیں نا؟ اندر کچھ نہیں، اوپر بہت اچھے دستار پگڑی سب باندھے ہوئے گھوم رہے، یہ سب یوز اینڈ تھرو ہے۔ ایک بار جب صحیح ٹکراتے ہیں تو فیوز اڑ جاتی ہے، فیوز ہی نہیں ہے۔ اصلی علماء کو پہچانو میرے بھائی اور ان کی قدر کرو، اور اصلی علماء وہ ہوں گے جو اگر کچھ تمہیں بتائیں گے بھی تو اللہ کے لیے بتائیں۔